بچپن سے میرے ذہن میں عورت کا تصور بہت پیارا تھا، کیونکہ بیٹیاں اپنی ماں کو ہی اپنا آئیڈل بناتی ہیں۔ ہم نے بھی ہمیشہ اپنی ماں کو شفیق، محبت کرنے والی اور شوہر پر جان نثار کرنے والی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا۔ میری والدہ ایک مثالی خاتون ہونے کی وجہ سے ہر دل عزیز تھی۔ میں اور میرا بھائی دونوں ہی یہ سمجھتے تھے جس طرح وہ میرے والد کی وفادار اور خدمت گزار ہیں، ہر عورت ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ امی کو بھائی اکرام کا سہرا دیکھنے کی بڑی آرزو تھی۔ تب بھائی پڑھ رہے تھے اور شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے۔ امی کے تصور میں اپنی بہو کا حسین مکھڑا چمکتا رہتا اور اکرام بھیا کہتے جب تک زندگی کی ہر آزائش اس کے لیے مہیا نہ کر لوں، بیاہ کر نہ لاؤں گا۔ اکرام کا نظریہ یہ تھا کہ اپنی بیوی کو ہر آزائش مہیا کرنا چاہیے۔ وہ اگر کوئی فرمائش کرے تو مرد کو چاہیے کہ اسے پورا کرے، تاکہ عورت کو زندگی کی چھوٹی موٹی چیزوں کی حسرت نہ رہے۔ اس طرح مرد کی برتری بھی اس پر قائم رہتی ہے اور وہ ادھر ادھر سوچنے کی بجائے صرف اپنے شوہر کی ذات کے بارے سوچتی ہے۔ اکرام نے اچھے گھر اور پیاری بیوی کے تصور میں دل لگا کر محنت کی اور ہر قدم پر کامیاب رہا۔ آخر وہ دن آ گیا جب وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئے۔ تبھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کی شادی ہو جانا چاہیے۔ والدہ نے بھی محسوس کر لیا کہ اکرام گھر بسانا چاہتا ہے۔ انہوں نے میری ماموں زاد سے اس کی شادی کروانا چاہی، مگر بھائی کو وہ پسند نہ تھی۔ انہوں نے دور کے ایک رشتہ دار کی لڑکی صبا کا نام لیا، جو دراز قد اور خوبصورت تھی۔ امی نے سوچا کہ چلو جہاں میرا بیٹا راضی ہے ادھر ہی رشتہ کر دو، تو اس میں کیا حرج ہے۔ یوں صبا کے والدین کے گھر پیغام دیا، وہاں سے فوراً ہاں ہو گئی اور 2 ماہ کے اندر شادی ہو گئی۔ اکرام بھیا صبا جیسی دلہن پا کر بہت خوش تھے، جو چاند کا ٹکڑا تھی۔ وہ فخر کرتے کہ مجھے کو اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے۔ وہ جیسی شریک حیات چاہتے تھے وہ اس سے بڑھ کر حسین تھی۔ 1 ماہ کی چھٹیاں پلک جھپکتے گزر گئی اور وہ اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے راولپنڈی چلے گئے۔ تبھی انہوں نے اچانک اپنی بیوی کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ شروع میں اسے وقتی کیفیت خیال کیا، وہ پیار کا جواب بے رخی سے دینے لگی تھی۔ یہ اسے بھی ناز و انداز سمجھ رہے تھے۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ہمارے گھر میں ایسا ڈرامہ کھیلا جائے گا جس پر مرد قتل اور عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں۔ ایک روز وہ دفتر سے گھر آئے تو انہیں لگا کہ ملازم کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پاتا۔ وہ صاحب جی کہتا پھر چپ ہو جاتا۔ بھائی سمجھے اس کو کچھ رقم چاہیے۔ تبھی دینو بابا نے وہ بات کہہ ڈالی جو کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ بتاتی چلوں کہ بھائی کو دفتر کی طرف سے جو گھر ملا تھا وہ الگ تھلگ کسی ایک آباد، جہاں ان کے ساتھ بابا دینو بھی رہتے تھے اور ہم سب گھر والے اپنے شہر میں تھے۔ جو بات بابا دینو نے کہی اس سے میرے بھائی کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا۔ اس نے بتایا کہ اکرام صاحب آپ کی غیر موجودگی میں اکثر ایک شخص صبا بیوی سے ملنے آتا ہے اور آپ کے آنے سے پہلے چلا جاتا ہے۔ ان الفاظ نے اکرام بھائی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دوسرے روز انہوں نے دفتر سے چھٹی لی اور وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ بجایا۔ صبا سمجھی کہ دینو بابا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شور کو پا کر پک رہ گئے۔ حالانکہ اس نے دینو کو کہہ رکھا تھا کوئی آئے تو مجھے فوراً بار سے فون کر کے اطلاع کرنا۔ شاید اسے اس بوڑھے بابا پر اعتماد تھا، حالانکہ یہ اس کی بھول تھی۔ وہ ملازم تو اکرام بھائی کا تھا۔ بہرحال بھائی کا غصہ آسمان پر تھا، مگر ارد گرد کے گھروں کا خیال تھا، لہٰذا غصے پر قابو پایا، کیونکہ اپنی بدنامی ان کو کسی صورت گوارا نہ تھی، ورنہ شاید وہ اسی وقت دونوں کو شوٹ کر دیتے۔ انہوں نے بیوی کو دوسرے کمرے میں بلا کر پوچھا اندر کون ہے اور تم نے کمرے کو لاک کیوں کر رکھا تھا؟ یہ میرا مہمان ہے، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہاں، اس کے لیے کہ تم نے پہلے اس کے بارے بھی مجھے نہیں بتایا اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ یہ میری غیر موجودگی میں ہی آتا ہے۔ اب وضاحت کرو کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ مہمان ہے تو ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں بٹھایا؟ اس پر صبا بھابی نے اندازہ
کر لیا کہ اب جو، کیونکہ جب وہ دونوں دوسرے کمرے میں رہے تھے تو مہمان صاحب گھر سے بھاگ نکلے اور بھائی کے سامنے آنے یا اپنا تعارف کروانے کی جرات بھی نہ کی۔ معاملہ سامنے تھا تبھی صبا نے صاف کہہ دیا کہ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے والدین نے زبردستی تمہارے ساتھ شادی دی۔ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، میرا ذہن اس جبر کو برداشت نہیں کر سکا، میں 1-2 ماہ تو برداشت کرتی رہی، اس کے بعد دل پر قابو نہ رکھ سکی، میرا دل تمہارے ساتھ جیون بتانے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔ اس نے یہ باتیں دیدہ دلیری سے کہی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔